بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود کی اولاد میں سے تھے۔ موصل کے مقابل نینوا شہر تھا جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا اور وہاں قوم سمود آباد تھی۔ نینوا کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور ان یونس کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 147۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر مامور فرمایا۔ مفسرین کے مطابق حضرت یونس کا عہد 741 تا 781 قبل مسیح ہے۔ آپ علیہ السلام کا قرآن کریم کی 600 مبارکہ میں آیا ہے۔ آپ کا قرآن کریم کی 6 سورہ مبارکہ میں ذکر آیا ہے۔ سورہ نساء، سورہ انعام، سورۃ یونس، سورۃ الصافات، سورۃ الانبیاء اور سورۃ القلم۔ ان میں پہلی 4 سورت مبارکہ میں حضرت یونس کا نام اور باقی 2 میں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ آپ کئی دن ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے مچھلی والا کہا گیا۔ قرآن کریم کی 10ویں سورت آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ حضرت یونس ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ قصہ مختصر، حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا تو ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے کہ توبہ کر لیں، مگر آپ علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص سے نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عاجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایت میں ہے کہ یہ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے دے گی،
کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے، تو آپ علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو دفعتاً ٹھہر گئی، آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گنہگار میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا، یہ بإذن الہی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذان الہی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، لیکن انہوں نے قرعہ اندازی کی تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈال دیا جائے، لیکن قرعہ اندازی میں بھی آپ علیہ السلام کا ہی نام نکل آیا۔ لوگوں نے اس پر تعجب کیا کہ کئی مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ آپ علیہ السلام ہی کا نام آتا تھا۔ قرآن کریم کی سورت الصفات کی آیت نمبر 141 میں اس قرعہ اندازی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ ایک طرف قرعہ اندازی میں نام نکلنے پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالے جانے کا سماع ہو رہا تھا کہ دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، یہ انہیں زمین کی تہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھر آتی رہتی۔ پھر افراد نے 7، بعض نے 5 دن اور کئی ایک نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت چند گھنٹے لکھی ہے۔ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ علیہ السلام کو بالکل صحیح سالم حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کا بدن پر کوئی بھی بال نہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ نیز ایک جنگلی بکری اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح و شام آپ کے پاس آ کھڑی ہوتی اور آپ علیہ السلام اس کا دودھ پی لیتے۔ اس قصے کے جتنے اجزاء قرآن پاک میں مذکور ہیں یا احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں وہ تو یقینی ہیں، باقی اجزاء محض تاریخی روایات پر مشتمل ہیں جن پر کسی شرعی مسئلے کا مدار نہیں رکھا جا سکتا۔ معرف القرآن میں سمندری جانوروں کی تسبیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا ان کو لے لو، لیکن ان کے گوشت پر تیرا تصرف نہیں، کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔
جب مچھلی ان کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی سطح میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم اپنے نحیف اور کمزور سی آواز کسی اجنبی زمین سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ ہے، یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، وہ تو نیک بندے اور ان کی طرف سے ہر شب روز ایک آپ کے پاس نیک عمل پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، یہ میری بہت اچھی تسبیح کرنے والے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس نے آپ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے ڈال دیا۔ قصص الانبیاء اور ابن کثیر۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ سورۃ صفات آیت نمبر 145 اور 146۔ آپ علیہ السلام کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایسے ہو گئے تھے جیسے کہ چوزا جس پر ابھی پر بھی نہ آئے ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور زید فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت کے بچے کی طرح آپ کی حالت تھی اور بالکل دھنی ہوئی روح کی طرح نرم و نازک تھے۔ روایت میں ہے کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں ٹھہر گئے تو گمان کیا کہ شاید وفات پا گئے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اپنے اعضاء کو جنبش دی تو ان میں حرکت ہوئی تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے پروردگار، میں تیرے لیے ایسی جگہ مسجد گاہ بناتا ہوں جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ کی ہوگی۔ اللہ کی تسبیح کی برکات۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے یعنی مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ سورۃ الصفات آیت نمبر 143 اور 44۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کو اس نام سے پکارا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے اور جو مانگا جائے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ راوی کہتے ہیں کہ میں نے استفسار کیا، یا رسول اللہ، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے اور مومنین کے لیے عام۔ جب بھی وہ اس کے ساتھ دعا کریں تو تم نے اللہ کے فرمان کو نہیں سنا۔ پھر یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو تاریکیوں میں یعنی پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی اور ہم مومنین کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88۔ حضرت سعد سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کی تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ابن کثیر۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ پچھلی اقوام میں قوم یونس کی مثال سب سے منفرد ہے، جس نے عذاب کے وقوع ہونے سے پہلے ہی صدقے دل کے ساتھ عاجزی اور آہذاری کرتے ہوئے توبہ استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنا عذاب ہٹا دیا، جبکہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالحہ اور قوم لوط علیہ السلام وغیرہ عذاب پر ڈرانے اور بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود
شرک و کفر پر ڈھٹائی سے جمی رہی اور عذاب کی بات تو مذاق سمجھتی رہی، چنانچہ عذاب الہی کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پس کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئیں تو ہم نے دنیاوی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور نہیں کیا اور ایک مدت تک ان کو دینوی فوائد سے بہرہ مند رکھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 98۔ اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے پر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے، البتہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اور عذاب آخرت کا سامنے آنا قیامت کے دن ہوگا یا موت کے وقت۔ معرف القرآن جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک کہ وہ غرغرہ کی حالت میں نہ پہنچ جائے۔ غرغرہ کی حالت سے مراد موت کا وہ وقت ہے جب نزاع کے وقت فرشتے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس وقت کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے اور نیکوکاروں میں شامل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین یا رب العالمین۔